یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہمیں بہت خوبصورت قرآن کے احکام سیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہم قرآن پاک کی ان آیات کو سننے کی اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جن میں اللہ رب العزت نے مومنوں سے براہ راست، جی ہاں ہم سب سے براہ راست کلام کیا ہے، اے ایمان والو کہہ کر، یا ایہا الذین آمنو کہہ کر۔ آئیے پہلے تلاوت قرآن پاک، پھر اس کا ترجمہ اور پھر علماء کرام کی تفاسیر کو انشاءاللہ سننے کی کوشش کریں گے، اور اس کے تحت چند مدنی پھول بھی ہم سماعت کریں گے۔ آئیے پہلے قرآن پاک کی تلاوت۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارہ عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ قرآن پاک کے 5ویں پارے سورہ نساء کی آیت نمبر 29 کی ہم نے تلاوت سنی۔ اب آئیے اس کا ترجمہ سنتے ہیں، ترجمہ کنز الایمان۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ، مگر یہ کہ کوئی سودا تمہاری باہمی رضامندی کا ہو، اور اپنی جانیں قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ آئیے اب تفسیر صراط الجنان سے کچھ مدنی پھول حاصل کرتے ہیں۔ چونکہ مالی معاملات میں حرام سے بچنا بہت مشکل ہے، اور اللہ تعالیٰ مشکل احکام سناتے وقت پہلے مسلمانوں کو خطاب اور پھر حکم ارشاد فرماتا ہے۔ نیز یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے، اعمال سے ایمان مقدم ہے۔ چونکہ حرام کمائیوں سے بچنے کا حکم صرف مسلمان کو ہے، کفار اس احکام میں مخاطب نہیں، تو ان وجوب سے پہلے مسلمانوں کو پیارے خطاب سے پکارا، یعنی اے ایمان والو کہہ کر پکارا، اور اس خطاب کی لذت سے مسلمانوں پر بھاری احکام جو ہیں وہ آسان ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تفسیر صراط الجنان میں ہے، باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ۔ اس کی تفسیر میں صراط الجنان میں ہے، اس آیت مبارکہ میں مال میں تصرف کا شرعی طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ باطل طریقے سے مراد وہ طریقہ ہے جس سے مال حاصل کرنا شریعت نے حرام قرار دیا ہے، جیسے سود، چوری اور جوئے کے ذریعے مال حاصل کرنا، جھوٹی قسم، جھوٹی وکالت، خیانت اور غصب کے ذریعے مال حاصل کرنا، اور گانے بجانے کی اجرت، یہ سب باطل طریقے میں داخل اور حرام ہے۔ یوں ہی اپنا مال باطل طریقے سے کھانا، یعنی گناہ و نافرمانی میں خرچ کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ اسی طرح رشوت کا لین دین کرنا، ڈنڈی مار کر سودا بیچنا، ملاوٹ والا مال فروخت کرنا، قرض دبا لینا، ڈاکہ زنی، بھتہ خوری اور پرچیاں بیچ کر ہراساں کر کے مال وصول کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ اب آئیے حرام مال کی کچھ مذمت، اس کے بارے میں بھی کچھ سن لیجیے۔ حرام کمانا اور کھانا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سخت ناپسندیدہ ہے، اور احادیث میں اس کی بڑی سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ آئیے چند احادیث سماعت کیجیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے، اگر اس کو صدقہ کرے تو مقبول نہیں، اور خرچ کرے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں، اور اپنے بعد چھوڑ کر مرے تو جہنم میں جانے کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا، نیکی سے برائی کو مٹا دیتا ہے، بے شک خبیث کو خبیث نہیں مٹاتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس جسم پر جنت حرام فرما دی ہے جو حرام غذا سے پلا بڑھا ہو۔ تاجدار رسالت
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے سعد اپنی غذا پاک کر لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان ہے، بندہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کے 40 دن کے عمل قبول نہیں ہوتے، اور جس بندے کا گوشت حرام سے پلا بڑا ہو اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ حرام کمانے والے ذرا غور کریں، اپنی حالت زار پر توجہ دیں۔ اب آگے قرآن کی جو آیت کا حصہ ہے، إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ، مگر یہ کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت ہو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی باہمی رضامندی سے جو تجارت کرو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ باہمی رضامندی کی قید سے یہ معلوم ہوا کہ خرید و فروخت کی وہ تمام صورتیں جس میں فریقین کی رضامندی نہ ہو درست نہیں ہیں، جیسے اکثر ضبط شدہ چیزوں کی نیلامی خریدنا کہ اس میں مالک راضی نہیں ہوتا، یوں ہی کسی کی دکان، مکان، زمین یا جائیداد پر جبری قبضہ کر لینا، یہ حرام ہے۔ یاد رہے کہ مال کا مالک بننے کے لیے تجارت کے علاوہ اور بھی بہت سے جائز اسباب ہیں، جیسے تحفے کی صورت میں، وصیت یا وراثت میں مال حاصل ہو تو یہ بھی جائز مال ہے۔ تجارت کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ یہ مالک بننے کی اختیاری صورت ہے۔ احادیث میں تجارت کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے چند احادیث بھی سماعت کر لیجیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچا اور امانت دار تاجر انبیاء علیہ السلام، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تاجر کی فضیلت، مگر سچا تاجر ہو، ایماندار تاجر ہو۔ ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے جو گفتگو کے وقت جھوٹ نہیں بولتے، وعدہ کریں تو خلاف ورزی نہیں کرتے، جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہیں کرتے، جب کوئی چیز خریدیں تو اس کی برائی بیان نہیں کرتے، اور جب کچھ بیچیں تو اس کی تعریف نہیں کرتے، جب ان پر کسی کا آتا ہو تو دینے میں پس و پیش نہیں کرتے، اور جب انہوں نے کسی سے لینا ہو تو اس پر تنگی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور کیجئے مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور حدیث پاک ترمذی کی حدیث ہے، حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تاجر فاسق اٹھائے جائیں گے سوائے اس تاجر کے جو اللہ عز و جل سے ڈرے، بھلائی کرے اور سچ بولے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو فقط رزق حلال کمانا نصیب فرمائے۔ اب آئیے، امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے اپنی بہت ہی خوبصورت تصنیف کیمیائے سعادت سے تجارت کے چند مدنی پھول بیان کیے ہیں۔ تفسیر تو ہم نے کچھ سن لی، اب آئیے امام غزالی کے چند مدنی پھول بھی سن لیجئے۔ بالخصوص جو بزنس مین مجھے سن رہے ہیں، تجارت کرنے والے سن رہے ہیں، ان کے لیے یہ شاندار مدنی پھول ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ تاجر کو چاہیے کہ وہ روزانہ صبح کے وقت اچھے ارادے یعنی نیتیں دل میں تازہ کرے کہ بازار اس لیے جاتا ہوں تاکہ حلال کمائی سے اپنے اہل و عیال کی شکم پروری کروں، اور وہ مخلوق سے بے نیاز ہو جائیں، اور مجھے اتنی فراغت مل جائے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا رہوں اور آخرت پر گامزن رہوں۔ نیز یہ بھی نیت کرے کہ میں مخلوق کے ساتھ شفقت، خلوص اور ایمانداری کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا، اور خیانت کرنے والے سے باز پرس کروں گا۔ ہمیں یہ نیت کر کے گھر سے نکلنا چاہیے۔ نمبر 2، تجارت کرنے والا جعلی اور اصلی نوٹوں کو پہچاننے کا طریقہ سیکھے، اور نہ خود جعلی نوٹ لے نہ کسی کو دے تاکہ مسلمانوں کا حق ضائع نہ ہو۔ نمبر 3، آپ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی جعلی نوٹ دے جائے اور دینے والے کا پتہ نہ چلے تو وہ بھی کسی اور کو نہیں دینا چاہیے، اور اگر دینے والے کا پتہ چل جائے تو اسے بھی وہ جعلی نوٹ واپس نہیں دینا چاہیے، بلکہ پھاڑ کے پھینک دے تاکہ وہ کسی اور کو دھوکہ نہ دے سکے۔ نمبر 4، اپنے مال کی حد سے زیادہ تعریف نہ کرے کہ یہ جھوٹ اور فریب ہے، اور اگر خریدار اس مال کی صفات سے پہلے ہی آگاہ ہے تو اس کی جائز اور صحیح تعریف بھی نہ کرے کہ اب یہ فضول ہے۔ نمبر 5، عیب دار مال ہی نہ خریدے، اگر خریدے تو دل میں یہ عہد کرے، وعدہ کرے کہ میں خریدار کو تمام عیب بتاؤں گا، اور اگر کسی نے مجھے دھوکہ دیا تو اس نقصان کو اپنی ذات تک محدود رکھوں گا، دوسروں پر نہ ڈالوں گا۔ نمبر 6، اگر اپنے پاس موجود صحیح مال میں کوئی عیب پیدا ہو گیا تو اسے گاہک سے نہ چھپائے، ورنہ ظالم اور گناہگار ہوگا۔ نمبر 7، وزن کرنے اور ناپنے میں فریب نہ کرے بلکہ پورا تولے اور پورا ناپے۔
نمبر 8، اصل قیمت کو چھپا کر کسی آدمی کو قیمت میں دھوکہ نہیں دینا چاہیے، یہ بھی یاد رہے۔ نمبر 9، بہت زیادہ نفع نہ لے اگرچہ خریدار کسی مجبوری کی وجہ سے اس زیادتی پر راضی ہو۔ نمبر 10، محتاجوں کا مال زیادہ قیمت سے خریدے تاکہ انہیں مسرت نصیب ہو، جیسے بیوہ کا سوت اور وہ پھل جو فقراء کے ہاتھ سے واپس آیا ہو، کیونکہ اس طرح کی چشم پوشی صدقے سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ یعنی اگر کوئی ایسا غریب شخص ہے، فقیر ہے، یا وہ مالی طور پہ اتنا مضبوط نہیں، اب آپ اس سے سودا تھوڑا مہنگا خرید لیں گے تو یہ پردہ پوشی بھی ان کی ہے اور ان کی مدد بھی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت ہمارا مذہب ہے۔ آگے فرمایا، قرض خواہ کے تقاضے سے پہلے اس کا قرض ادا کر دے اور اسے اپنے پاس بلا کر دینے کی بجائے اس کے پاس جا کر دے۔ ایسا نہیں ہوتا، آج پیسے لیتے وقت اور ہوتے ہیں اور دیتے وقت انداز اور ہوتا ہے، وہ بیچارہ خود دھکے کھا رہا ہوتا ہے۔ وقت سے پہلے دیں، ہو سکے تو جا کر دیں اور دل جیت لیں۔ آگے فرمایا، جس شخص سے معاملہ کرے اگر وہ معاملے کے بعد پریشان ہو تو اس سے معاملہ فسخ کر دے۔ آپ سے کسی نے ڈیل کر لی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ سودا لے کر یا کام کر کے پھنس گیا ہے، آسانی ہو تو وہ سودا ختم کر دے جس سے وہ ریلیز ہو جائے، وہ سکون میں آ جائے۔ آگے فرمایا، دنیا کا بازار اسے آخرت کے بازار سے نہ روکے اور آخرت کا بازار مساجد ہے۔ 14، بازار میں زیادہ دیر رہنے کی کوشش نہ کرے، مثلا سب سے پہلے جائے اور سب کے بعد آئے، بلکہ اپنی آخرت کی بھی ہمیں تیاری کرنی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کیا بات ہے رب کے کلام کی، کتنی خوبصورت آیت، اور بالخصوص تاجروں کے لیے کتنے پیارے مدنی پھول۔ اللہ کریم ہمیں اپنے احکامات پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، ایک اور سلسلے میں ایک اور آیت لے کر حاضر ہوں گے۔ سلسلہ دیکھتے رہیے، اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کا